بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت. اذا کا معنی جب. السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا. باب ہے انفطر ينفطر. انفطر انفطر انفطروا انفطرت ماضی. اذا جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا. یہ کب پھٹے گا؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا. پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. تو زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ مر جائے گی. پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ قیامت قائم ہو جائے گی. آسمان ٹوٹ جائے گا, تارے ٹوٹ جائیں گے, زمین و آسمان کا نظام درم برم ہوگا. اور حدیث کے اندر یہ بھی مروی ہے 2 نفخوں, یعنی پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا, دوسری بار, پہلی بار مریں گے سارے لوگ, دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تب قیامت قائم ہوگی, تب سب جی اٹھیں گے سارے لوگ. اب ان دونوں نفخوں کے درمیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 40 کا فاصلہ ہے. شاگردوں نے پوچھا 40 دن, وہ کہتے مجھے علم نہیں ہے. کہا 40 مہینے, کہتے نہیں مجھے علم میں نہیں. 40 سال, تو اس سے 40 دن بھی ہو سکتے ہیں, 40 مہینے اور 40 سال بھی ہو سکتے ہیں, پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان کی مدت میں. دوسرے نفخے کا وقت یہ ہوگا, یعنی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اذا جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا. وَإِذَا اور جب, واو کا معنی اور اذا کا معنی جب. کواکب یہ ہے کوکب کی جمع, کوکبوں کی جمع آتی ہے کواکب. کوکبوں کا معنی ستارہ, کواکب کا معنی ستارے. مفاعیل جمع منتہی جمع مکسر. وَإِذَا اور جب الکواکب ستارے انتصرت بکھر کے گر جائیں گے. انتصرت. وَإِذَا اور جب الکواکب ستارے جو آسمان کی رونق ہے, انتصرت یہ بکھر کر گر جائیں گے. وَإِذَا واو کا معنی اور اذا کا معنی جب. البحار بحر کی جمع آتی ہے بحار. بحر کا معنی سمندر, بحار کا معنی بڑی سمندر. وَإِذَا اور جب البحار سمندروں کو فجرت پھاڑ دیا جائے گا. کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تب زمین کیا ہو جائے گی, پھٹ جائے گی. سمندروں کے دوران جو آڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, سمندر مل جائیں گے. پھر جب سمندر پھٹ گیا, جب سمندر مل جائیں گے آپس میں, پھر سمندروں میں آگ لگ گئی. وَإِذَا آپ لوگوں نے دیکھا آج کل کی کئی ویڈیوز آتی ہیں سمندروں میں آگ لگ گئی دکھائی دیتی ہے.
ویسے بھی ویڈیو میں سوال آیا تھا، اس میں کہا تھا سمندر کے نیچے گیا، تو اس کا جواب تھا آگ۔ تو وَإِذَا اور جب البحار سمندروں کو فجرت پھاڑ دیا جائے۔ اب دیکھیں سمندر کے کنارے آدمی کھڑا ہو کے خوف محسوس کرتا ہے، اتنی تیز کے ساتھ اس کی چھلے آنے والی، ان کو بھی پھاڑ دو۔ وَإِذَا اور جب القبور قبروں کو، قبروں کی جمع قبور، وَإِذَا اور جب القبور قبروں کو بعثرت الٹا دیا جائے گا، یعنی قبروں کے اندر جو کچھ بھی مردہ ہوں گے وہ باہر پھینک دے گی زندہ کر کے۔ وَإِذَا اور جب القبور قبروں کو بعثرت الٹا دیا جائے گا، یعنی قبر اپنے اندر جو کچھ ہوگی الٹ دے گی، باہر پھینک دے گی، یعنی جتنی بھی میتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری قبروں سے باہر نکلیں گی اور زندہ ہوں گی۔ پھر جب یہ چیزیں واقع ہوں گی اس وقت عالمت جان لے گا، عالمہ یا نمو سے عالمہ، عالمہ، عالم، عالمت جان لے گا، نفس ہر ایک نفس، ماں کیا یا عالمت جان لے گی نفس ہر جان، ماں جو بھی مسئولہ بنا لے، جان لے گی ہر جان ماں جو قدمت اس نے آگے بھیجا، بأخرت اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ بات ہے قدمہ یقدم تقدیما سے، مانا آگے بھیجنا، اخرا یؤخر تاخیر سے پیچھے چھوڑنا۔ جان لے گی ہر جان ماں جو بھی قدمت اس نے آگے بھیجا، بأخرت اور جو بھی پیچھے چھوڑا۔ اب اس کا قدمت آگے بھیجنا، بأخرت پیچھے چھوڑنے کا ایک معنی تو یہ ہے اس نے جو نیک اور بد اعمال کیے وہ اس کو جان لے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا، اس کو پتہ ہوگا یہ میری نیکی ہے، یہ میری برائیاں ہیں۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے اس نے اپنے پیچھے جو نیکی یا برائی صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ گیا وہ جان لے گا۔ آدمی کو نہیں پتہ ہے، آدمی زندگی میں کوئی ہے کبھی بھی یا بغیر ارادے کے ایسی نیکی کر لیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے۔ اس کو تو خبر میں نہیں پتہ ہے نا کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کیا تھی، اس کو پتہ ہوگا بعد میں جب یہ واقعہ ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب وہ فلاں میری نیکی وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنی، فلاں برائی وہ میرے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے ما قدمت جو اس نے شروع پہلے عمل کیے وہ بھی جان لے گا، بآخرت اور وہ اپنی آخری عمر کے اندر اس نے عمل کیے وہ بھی جان لے گا۔ تو عالمت جان لے گی نفس ہر جان ماں جو بھی قدمت اس نے آگے بھیجا، بآخرت اور جو بھی اس نے پیچھے چھوڑا۔ دیکھیں جی، اذا السماء جب آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، وَإِذَا اور جب الکواکب ستارے انتصرت بکھر کر گر جائیں گے، وَإِذَا اور جب البحار سمندروں کو فجرت پھاڑ دیا جائے گا، باپ فجرہ یفجر تفسیر سے، وَإِذَا اور جب القبور قبروں کو بعثرت الٹا دیا جائے، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، عالمت جان لے گی، یعنی یہ شرط ہے، یہ جزا ہے، جان لے گی نفس ہر جان ماں جو قدمت اس نے آگے بھیجا، وأخرت جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیں ہم، اذا کیا بنے گا؟ حرف ہے۔ السماء اسم، اس میں علامت کون سی ہے اسم کی؟ الف لام ہو گیا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اسم ہو گیا۔ انفطرت یہ کیا ہے؟
فعل کی علامت کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ تا ساکنہ. صرف تا ساکن فعل کے آخر میں آتی ہے. انفطرت فعل ماضی ہے، تا ساکن علامت کیا ہے؟ یہ علامت تا ساکن. باؤ کیا ہے؟ کون سا؟ حرف عطف. اذا کیا ہے؟ کون سا؟ شرط. ٹھیک ہو گیا. باؤ عاطفہ، اذا شرطیہ. القواقب یہ کیا ہے؟ اسم. کون سی علامت اس میں؟ ایک الف لام ہے. دوسری علامت کون سی ہے؟ جمع آ گئی. ایک علامت تو یہ ہے کہ یہ الف لام ہے. کسی کلمے پہ الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے. دوسرا کوئی کلمہ تسنیہ ہو یا جمع وہ بھی اسم ہوتا ہے. اور یہ کوکب کی جمع ہے اور جمع ہمیشہ اسم ہوتی ہے. ہاں وہ اگلی بات ہے، وہ ہم پڑھتے ہو گئے. پہلے ہم اسم فعل کو دیکھ لیتے. انتصارت یہ کیا ہے؟ فعل. علامت کیا اس میں؟ آخر میں تا ساکنہ. یہ فعل ماضی چوتھا سیگا. فعل ماضی کے چوتھے سیگے کے آخر میں تا ساکنہ آتی ہے. انتصرا، انتصرا، انتصرو، انتصر. واو کیا ہے؟ حرف عطف. اذا کیا ہے؟ حرف شرط. البحار کیا ہے؟ اسم. علامت اس میں کیا ہے؟ کتنی علامتیں ہیں؟ کتنی علامتیں اس کے اندر؟ دو. پہلی الف لام، دوسری علامت یہ بحر کی جمع ہے. دو علامتیں. یہ اسم ہو گیا. فجر یہ کیا ہے؟ فعل ہے. علامت اس میں کون سا صیغہ ہوگا؟ فعل ماضی کا چوتھا. واحد مونس غیر. فجرا، فجرا، فجرو، فجرت. واو کیا ہے؟ حرف عطف. اذا شرط حرف. القبور یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. علامت اس میں ایک تو الف لام ہے، دوسری علامت یہ قبر کی جمع. ٹھیک ہو گیا. دو علامت اس میں. بعثرت یہ کیا ہے؟ فعل ہے کیونکہ علامت اس میں تا ساکن آ گئی. فعل ماضی کا. بعثرا، بعثرا، بعثرو، بعثرت. ٹھیک ہے. عالمت فعل ہے. عالم، عالم، عالمو، عالمت. علامت نفس. اسم فعل حرف ہے. علامت تو یہ ماں کیا ہے؟ جس ماں کا معنی ہو جو وہ کیا ہوتا ہے؟ وصولہ. ماں وصولہ ہے. قدمت کیا ہے؟ فعل ہے. علامت تا ساکن آ گیا. واو کیا ہے؟ کون سا؟ حرف عطف. اخرت کیا ہے؟ فعل ہے. علامت کیا ہے؟ تا ساکن آخر ہے. یہ ہے اسم فعل حرف کی پریکٹس. اب ہم کرتے ہیں اس میں مذکر اور مؤنث کی مشق. السماء یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ مؤنث کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تو جو آگے قاعدہ بھول گئے. قاعدہ بھول گئے. جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی جمع جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتی ہیں. پڑھا تھا میں. اس لیے ان فاتر کا خطرہ ہے. ہاں مؤنث ہے نا, اس کے لیے فعل بولا گیا. ٹھیک ہے. السماء
استعمال ہو رہا ہے نا. حرفی مونس سے معلوم ہے او غرض کی جو ہے فعل وہ بھی مونس کی پرانی بات ہے, اس کے لیے فاعل بھی فعل بھی مونس آ رہا ہے نا. الکواکب یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مونس ہے؟ مونس کیوں؟ وہ جمع ہے, کیونکہ جمع مذکر سالم, مسلمون مسلمین, اس کے علاوہ جو بھی جمع آتی ہے نا وہ عموماً مونس سے استعمال ہوتی ہے. یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ مکسر سمجھ. تو جمع مکسر ہی ہے. قاعدہ میں نے کہا جمع مذکر سالم کے علاوہ جو بھی جمع ہوگی وہ مونس استعمال ہوگی. ٹھیک ہو. کوکب کی جمع ہے کواکب, یہ جمع سالم ہے مکسر ہے. مکسر کی قسمیں تھی تین, قلت, کثرت اور منتہی جمع. کون سی ہے؟ کثرت. ہم نے کہا تھا منتہی جمع مفاعل اور مفاعل کے وزن پہ آئے گا. دیکھو اس وزن پہ تو نہیں کہی مفاعل کواکب, مفاعل کا وزن ہے مفاعل کے بدل. جی جی ایسے نہیں. لوگ کر دیے تھے کرتے. ہاں لوگ کر دیے تھے کرتے. مفاعل کے بدل سے کروا. یہ بھی مونس ہے کیونکہ جمع مکسر استعمال ہوگی. البحار مذکر مونس مونس کیونکہ جمع مکسر ہے. مکسر میں سے کون سی قسم ہے؟ قلت, کثرت, منتہی جمع کثرت. کیونکہ بحر اس کی جمع بحار آئی, مفرد کا صیغہ ٹوٹ گیا. ہم نے کہا اگر افعول, افعال, افعلۃ, فعلۃ کے وزن پہ ہو وہ قلت ہے, اگر اس وزن پہ نہ ہو وہ کثرت ہے. لہذا نہ یہ افعول کے وزن ہے, نہ افعال کا وزن ہے, نہ افعلۃ کا, نہ فعلۃ کا, لہذا مونس ہے. القبور کیونکہ یہ تو فعل ہے نا, تو مذکر اور مونس ہونا یہ تو اسم کی علامت ہے. قبور مونس کیونکہ جمع مکسر ہے. نفس مونس ہے, علامت کیسی؟ مونس ہونے کی علامت تو نہیں کرنی. یہ مونس مانوی ہے, مونس مانوی. نفس کا لفظ جو ہے یہ مونس سے استعمال ہوتا ہے. آگے وہ حرف آگے سارے یہ عربی زبان میں جی. اب دیکھیں آپ واحد تسمیہ جمع میں سے السماء واحد تسمیہ جمع. السماء واحد ہے, السماء جمع جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسم جمع. الکواکب واحد تسمیہ جمع جمع کون سی؟ جمع مکسر ہے. البحار واحد تسمیہ جمع تسمیہ ہے, اس کے آخر میں الف نون آتا ہے, آ رہا ہے. بحران ہو وہ تسمیہ ہے. یہ بحار ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ جمع. کون سی؟ مکسر ہے. القبور واحد تسمیہ جمع ہے. کون سی؟ جمع مکسر ہے. نفس واحد تسمیہ جمع واحد ہے, مفرد. ٹھیک ہے. اب اور اس میں کون سا اجرا ہونا چاہیے؟ مضاف و مضاف لے ہے. مضاف لے ہے اس میں پورا. اتنا ٹھیک ہے.